آپ دیکھ رہے ہیں ایشین نیوز ہب. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں 12ویں جماعت کے نتائج کل ہی آ گئے اور اس وقت جو ہمارے ساتھ موجود ہے وہ ٹاپر ہے سائنس اسٹریم کے شاہد بشیر, جو کہ سائنس اسٹریم میں انہوں نے ٹاپ کیا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے خوشی کا ماحول ہے, کس طریقے سے ان کے ریلیٹیوز جو ہے وہ یہاں مبارکبادی دینے کے لیے آ رہے ہیں. ان کے ساتھ جو موجود ہے وہ ان کے پیرنٹس, والدین ان کے موجود ہے. یہاں پر آپ کو دکھانا چاہیں گے کس طریقے سے پوری خوشی کے ساتھ یہ خوشی سیلیبریٹ کی جا رہی ہے. یہاں پر ہم شاہد بشیر سے بات کریں گے اور تھوڑا سا ان کی اس جرنی کے بارے میں جانیں گے کہ کس طریقے سے کون سی اسٹریٹجیز انہوں نے اپنائی جس کی وجہ سے آج یہ سائنس اسٹریم کے ٹاپر بنے. بہت بہت کنگریچولیشنز, مبارکبادی ہماری پوری ٹیم کی طرف سے. آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کو کب پتا چلا کہ آپ نے ٹاپ کیا ہے؟ جی پہلے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے ایسا دیا کہ فضل و کرم سے انہی کے یہ پاسبل ہو پایا. اینڈ جب ریزلٹس آئے تو I had actually went to play cricket, تو میں وہاں گیا ہوا تھا. I was actually there, تو پھر میرے پاپا نے جو ہے کال کیا مجھے کہ 12th کلاس کے ریزلٹس آ گئے ہیں. سو ایز یوزول میں نے ویب سائٹ پہ لاگ ان کیا, بٹ اس بار بورڈ نے چینج کیا تھا. اس بار صرف رول نمبر نہیں بلکہ رجسٹریشن نمبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے, پڑی تھی. تو رجسٹریشن نمبر ایک اچھا خاصا نمبر ہوتا ہے, 10-15 ڈیجٹس. تو اس کے لیے مجھے گھر آنا پڑا کیونکہ وہ یاد نہیں تھا. رول نمبر تو یاد تھا, بٹ لائک جب میں گھر آ گیا تو آئی فاؤنڈ مائی ایڈمٹ کارڈ فرسٹ, جس پہ ہمارا رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے. تو میرے ساتھ میرے کزن بھی تھے, تو میں انہی کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا. تو جب ہم واپس گھر آئے تو پہلے میں نے اپنا رجسٹریشن نمبر پٹ کیا, دین آئی سو ریزلٹس, اینڈ دا فرسٹ گلمس آئی واز ویری اوورویلمڈ, کیونکہ میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا آفٹر آئی ہیڈ اینالائز مائی پیپرز بورڈ ایگزامس کے بعد, تو مجھے لگا تھا کہ اراؤنڈ 480 ہوگا میرا اسکور, 480 485 اراؤنڈ somewhat around that +-5. تو بٹ آفٹر آئی سو دا ریزلٹس فرسٹ میں خود اوورویلم ہو گیا کہ نہیں, آئی ہیو گاٹ آپٹیمم ریزلٹس آؤٹ آف مائی ایکسپیکٹیشنس. اینڈ مائی کزن واز دیئر, آئی ہگڈ ہم فرسٹ, رش آف ایموشنز ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ. تو آفٹر دیٹ ہم دونوں نیچے آئے, میرے مما پاپا نیچے تھے, دے ہگڈ می بوتھ, اور دا فادرز ہگ, دیٹس اے بگ تھنگ ان اٹ سیلف فرسٹ. اور ماما بروک انٹو ٹیئرز. تو اس ٹائم پہ پتا چلتا ہے کہ نو ہاؤ مچ دے کیئر, اور ان کا کتنا رہتا ہے انوالومنٹ اپنے بچے کے ساتھ, جو کبھی شو نہیں کرتے ہیں وہ, بٹ لائک ایموشنل اٹیچمنٹ کتنا ہوتا ہے. تو اس ٹائم پہ وہ ہو جاتا ہے تھوڑا, اینڈ اٹ واز جسٹ این ہیپی موڈ فرام ایوری ویئر. پھر باقی لوگ آنے لگے, ریلیٹیوز آئے, فرینڈس کال کرنے لگے, اینڈ آفٹر 2-3 hours آئی گاٹ ٹو نو دیٹ آئی ہیو اسکورڈ فرسٹ رینک ان JNK. تو وہ بھی تب بھی ایک اوورولمنگ ریسپانس تھا, اینڈ دین آل پریز بی ٹو اللہ کہ انہوں نے ایسا پاسبل ہوا. تو یہاں پر ان کی والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بھی بات کریں گے, کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ خوشی کے آنسو جو ہے ان کے نکل آئے جب انہوں نے اس کا رزلٹ دیکھا. تو یہ سب السلام علیکم, مبارک بادی سان طرف تہ یم وز تہ نانیو کہ امش فرسٹ پوزیشن آمز, تمہ وز کیا تہذ فیلنگ؟ واریاہ خوشی گئی مے تمہ وز ییٚلہِ مےٚ ووٚن بہٕ ژایس اندر جلدی بہٕ ٲسٕس پارکہِ منٛز بِہِتھ, بہٕ ژایس اندر, مےٚ پٔر نٮ۪مازِ 2 رکعت شُکرانچہِ, اللہ تعالیٰ ہس کُن شُکُر کہ تٔمۍ دِژ مےٚ ییٖژاہ خوشی. بہٕ گٔیس واریاہ خۄش امید ٲسا یِم آسن ٹاپر؟ امید ییٖژاہ ٲسٕم نہٕ پاے کینٛہہ کہ مطلب ییٖتاہ آسن 496 آسن, مگر یہ واریاہ محنت کران کہ اللہ تعالیٰ ہن دیُت أمِس امیُک پھل, واریاہ زیادٕ محنت اوس یہِ کران. جی, تو آپ سے جاننا چاہیں گے تھوڑا سا اپنی اسٹریٹجیز کے بارے میں بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے اپنا ٹائم سیٹ کیا. جس طریقے سے آپ نے یہ بھی مینشن کیا کہ آپ کرکٹ کھیلنے گئے تھے, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے تھے. کس طریقے سے اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتے تھے؟ جی ٹائم ٹیبل کی جو بات ہے, ایک انسانی فطرت ہوتی ہے, اور میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہی پرابلم ہے کہ ایک فکس شیڈیول کے ساتھ اسٹک نہیں کر پاتے. ٹائم ٹیبل بنایا, 2 دن بعد پھاڑ دیا, اور میرے ساتھ بھی وہی ایشو تھا. پہلے یہ ایکسپٹ کرنا ہے کہ ایک ایشو ہے, وی کانٹ اسٹک ٹو ون ٹائم ٹیبل. اس کے بعد ایڈریس کیسے کرنا ہے ایشو کو, وہ ایسے میں نے کیا تھا لاسٹ ٹائم پہ کہ میں نے ٹائم ٹیبل ایسے نہیں کیا تھا شیڈیول کے آج کے حساب سے کہ مجھے 3 گھنٹے پڑھنا ہے یا 2 گھنٹے پڑھنا ہے. آئی جسٹ چینج دا اسٹریٹجی, اور میں ٹارگیٹ کے حساب سے پڑھتا تھا. لائک اٹ واز کہ ٹاپک ہے, یہ ختم کرنا ہے, 3 گھنٹے لگے 3 منٹ لگے, بس یہ ختم کرنا ہے. تو دیٹ واز دا اسٹریٹجی جو میں نے, جہاں پہ میں نے کوپ اپ کیا, جو میرا کہ میں بیٹھ نہیں پاتا تھا کنسسٹنٹلی ایک جگہ فار لانگ آورز, وچ یو نیڈ. ایک لیول پہ آپ کو بیٹھنا ہی پڑے گا. آپ کے جب ایگزامز آئیں گے تب تو یو ہیو ٹو اسٹک ٹو یور بکس فار ایٹ لیسٹ سم ٹائم. ایسے نہیں ہے ون ڈے رہ کے آ گیا تو ٹاپ کر لیا, ایسے تو نہیں ہوگا. لیٹس بی آنیسٹ, بٹ یو ہیو ٹو اسٹک ٹو یور بکس. بٹ آپ اپنے جیسے
بھی آپ کو سوٹ کرے. ایوری اسٹوڈنٹ ہیز اے ڈفرنٹ کیپیبلٹی, ہر ایک کا اپنا حساب ہوتا ہے پڑھنے کا. تو وٹ سوٹس یو بیسٹ ڈو دیٹ, بٹ لائک ڈو اٹ کنسسٹنٹلی. دیٹس دا مین ایشو کہ آپ آج 1 گھنٹہ پڑھ رہے ہو, کل 2, تیسرے دن کچھ نہیں. دیٹ از ناٹ وٹ وی شوڈ بی ڈوئنگ. تو جو بھی کر رہے ہو روز کرو, ناٹ اونلی ان جو آپ نے بولا ایکسٹرا کریکولر. آئی ہیو پلیڈ انٹر-زونل اپ ٹو ڈسٹرکٹ لیول. میں نے کبڈی کھیلی ہوئی ہے. فزکس سے لگتا نہیں ہے, بٹ آئی ہیو پلیڈ. سو دیٹ واز مور آف اے اسکل بیسڈ. سو میں نے وہاں بھی پارٹیسپیٹ کیا ہوا. اینڈ کرکٹ ہمارے اسکول میں ایز اے اسپورٹ اویلیبل نہیں تھا. دیٹس وائی آئی ڈنٹ پلے چوز دیٹ. ادروائز وہ اس کے بعد بورڈ ایگزام جب ختم ہوئے, سو آئی گاٹ انوالوڈ انٹو دیٹ ایز ویل. تو اٹس ایسا نہیں ہے کہ یو لسن ٹو سم پیپل 17-18 گھنٹے پڑھنے. دیٹس یور مائنڈ برن آؤٹ. آپ کو سونا بھی ہے. آپٹیمم سلیپ از ویری نیسسری. جب آپ کا مائنڈ, تبھی آپ کا مائنڈ پھر آپٹیمم پرفارمنس دے پائے گا جب آپ نے ایک اچھا ریسٹ لیا ہوگا. سو جسٹ بلڈ اے پروسیس. ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف پڑھو گے. یو جسٹ ہیو ٹو ریفریش your mind as well, refresh your body, refresh your everything. You have to be in a refreshed kind of state, then you can give your optimum. اچھا, پرٹیکولرلی اگر ریسورسز کی بات کریں گے, آپ نے جو ہے کس چیز کا زیادہ یوٹیلائز کیا ہے؟ کیا انٹرنیٹ کا یوز کیا ہے آپ نے؟ مطلب مینٹورشپ کس کی رہی؟ جی, اگر ریسورسز کی بات کریں, آئی واز ایڈمیٹڈ ان فیاض ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ہی. میری اسکولنگ وہیں سے ہوئی ہے, فرام نرسری ٹو اپ ٹو کلاس 12th. اینڈ فار 11th-12th آئی واز ایڈمیٹڈ ان آکاش انسٹیٹیوٹ راول پورہ ایز ویل. تو ان کا بھی رہتا ہے ایک, ان کے ماڈیولز رہتے ہیں. تو ان کا جو مین ہماری NCERT ٹیکسٹ رہتی ہے, آئی اسٹک ٹو دیٹ, کیونکہ ہمارا جو مین فوکس رہتا تھا وہ رہتا تھا انٹرنس ایگزامینیشن. بٹ لائک جب میں نے ایک پوائنٹ پہ ریئلائز کیا کہ سلیبس آلموسٹ سیم ہی رہتا ہے. یو جسٹ ہیو ٹو شفٹ دیٹ مائنڈ سیٹ کہ آپ کو ایک ایم سی کیو پیپر کے بجائے آپ کو ایک تھیوری پیپر اپیئر ہونے والے ہو. تو یو جسٹ ہیو ٹو شفٹ دیٹ مائنڈ سیٹ. ادروائز سلیبس جو آپ کا ہے وہ کور ویسے بھی رہتا ہے آپ کا. سو وہ ایک جسٹ ایک مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے فرام بورڈ ایگزامس ٹو انٹرنس ایگزامینیشنس. تو ریسورسز کی بات, انٹرنیٹ از نیسسری. انٹرنیٹ کی آج ضرورت آپ کو پڑے گی ہی پڑے گی. ایون اف یو آر اسٹڈیئنگ ایٹ اینی انسٹیٹیوٹ, آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت پڑے گی. اینڈ جو آپ کے فرینڈس رہتے ہیں, پیر ٹو پیر لرننگ ہوئی سے, تو وہ بھی ایک اس کا بھی ایک کافی انوالومنٹ رہتا ہے. جو آپ کے دوست ہیں ان سے آپ کافی سیکھتے ہو. اینڈ یو کین شیئر اپنی حساب سے آپ ان سے سیکھ سکتے ہو. آپ ٹیچر سے مے بی یو بی شائی پوچھنے میں, یا دوسری بار پوچھنے میں یو بی شائی, اور دوست سے آپ کتنی بار بھی پوچھ لو نا, وہ پیر ٹو پیر لرننگ بہت انہینسڈ ہوتی ہے. تو لائک وہ بھی ایک اس کا بھی. اچھا, آپ سے پوچھنا چاہیں گے, کریڈٹ کس کو دینا چاہیں گے؟ کیا کسی کا کانسٹنٹ سپورٹ رہا ہے؟ جی دیکھیے, اگر میں ایک پرسن کو اس کا کریڈٹ دوں تو لائک وہ جسٹس نہیں کرے گا باقیوں کے ساتھ. سو ناراض بھی نہیں, اینڈ دے ڈیزرو اٹ آل. یہ ایک میں نے بولا کہ ایک پروسیس ہے, ون ڈے نہیں ہے یہ, کہ یہ دس از ابھی آ کے لگ رہا ہے کہ 12th کلاس میں ٹاپ کیا ہے. یہ ایک 12-13 سال کی محنت آئی ہوئی ہے. یہ ایک پروسیس ہے. تو اس پروسیس میں جو بھی انوالو تھا, لائک دیکھیے, مائی پیرنٹس آر ڈائریکٹلی انوالوڈ ادھر فائنینشلی, سوشلی اور ایموشنلی. جو بھی ان کا جیسے بھی ان کا سپورٹ رہا ہے. دا انسٹیٹیوٹ آئی واز اسٹڈیئنگ, وہ تو اکیڈمیکل ان کا ڈائریکٹ سپورٹ ہے. مائی فادر آلسو ٹاٹ می, تو وہ بھی ان کا بھی سپورٹ ہے. باقیوں کی دعائیں, مائی گرینڈ پیرنٹس ان کی دعائیں, دوستوں کی دعائیں. اینڈ آپ جب اوور ویلڈ فیل کرتے ہو کبھی, یو فیل اینکشیس اور سم تھنگ, تو یور فرینڈس ٹاک ٹو یو, اس کی وجہ سے آپ لائٹ فیل کرتے ہو. تو اٹس جسٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اٹ to one person credit. It's just a process and everyone is involved in its own way. Thank you so much. یہاں پر ان کے جو پیرنٹس یا والد صاحب جن کو کہیں گے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. تۄہہِ سُہ پرژھُن أسۍ گۄڈٕ کرو مُبارک بٲدی تۄہہِ پیش. تہٕ یوٗجؤلی چھِ بچن یِوان وننہٕ کہِ پٔرِو کِتاب کٔڑِو, تۄہہِ پیوٚوٕ زانٛہہ أمِس وَنُن کِتاب کڑنہٕ خٲطرٕ؟ نہ خۄداے سٕنٛدِ مدتہٕ سۭتۍ اَسہِ پیوٚو نہٕ زٕہٕنۍ وَنُن. تہٕ أسۍ چھِ تمام والدینن رِکویسٹ کران, ہینڈ فولڈڈ رِکویسٹ, تِم تہِ کرن نہٕ پننٮ۪ن بچن پریشر کینٛہہ کہ تُہۍ کٔرِو سا میڈیکل یا تُہۍ کٔرِو سا نان میڈیکل. لیٹ دیم انجوائے, ان کی جو اپنی مرضی, بٹ ان کے دوست بن کے رہو. ان کی کوتاہیوں کی طرف زیادہ دھیان نہ دیں. بچوں میں کوتاہیاں ہوتی ہیں, ان کا مورل بوسٹ کرو, اپنی سائڈ سے ان کا خیال رکھو, اسکول کا فیڈ بیک لے لو, اپنا فیڈ بیک خود ان کے ساتھ ٹائم گزارو. یہ مت کرو کہ میں نے ان کو ایک اچھے خاصے اسکول میں چھوڑا ہے, آکاش میں چھوڑا ہے, کسی اور ہائی انسٹیٹیوشن میں چھوڑا ہے. یہ ذمہ داری 3 ٹائر ذمہ داری ہوتی ہے. پیرنٹس کو سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کا خیال رکھیں, اور آج کے دور میں بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, ہم ان سے بھی جاننا چاہیں گے, لیکن آپ سے بھی پوچھنا چاہیں گے آگے ان کا کیا کچھ پلان رہے گا, کیونکہ آپ کی بھی مدد اس میں رہے گی. انسان کا ہر انسان کی ایک اچھی خاصی تمنا رہتی ہے کہ لیٹ مائی کڈ بی اے ڈاکٹر اور این انجینئر اور IAS آفیسر, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دا گیم از پلیڈ بائی دا آل مائٹی اللہ. ہمارے جو ڈریم ہے ابھی ہم اس کو نیٹ دیا ہوا ہے, وی آر ویٹنگ فار دا ریزلٹ ویری ایگرلی, اینڈ وی آر ہوپ فل کہ اس میں بھی اپنا نام پائے گا. بٹ فائنلی دا ہول گیم لائز ان دا ہینڈس آف آل مائٹی اللہ.
इंशाल्लाह कि क्या उनके मुकद्दर में होगी, दैट्स द गेम प्लान। वो आ चुका होगा, वो आया होगा, वो हम जस्ट सिर्फ माहिर हैं, खेलते हैं, हमारे हाथ में सिर्फ खेलना है और प्ले द गेम एंड प्ले इट वेल। मैं सब बच्चों को कहता हूं कि प्ले इट वेल, जितना आपका ऑप्टिमल बनता है सब दे दो, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दो, जो आपके मुकद्दर में होगा वो आ ही जाएगा। और यही जान के हम अपने बच्चे को भी एडवाइस दे रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं कि जो अल्लाह ने मुकद्दर, डोंट बी पैनिक, कोई किसी चीज में चिपट मत न जाओ कि नहीं मुझे मेडिकल करना है, मुझे ये करना है। वर्ल्ड इज अ वेरी बिग सो वर्ल्ड, कहीं पे भी आपकी एडजस्टमेंट हो सकती है, डोंट बी वरी फॉर दैट। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इस टाइम की जो पास परसेंटेज हम देख रहे हैं 65% पास परसेंटेज है, इसमें वो भी है जो टॉपर्स है, आप जैसे डिस्ट्रिक्शन होल्डर्स भी है, फर्स्ट डिवीजन भी है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी है जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए अभी, जिनका रीअपियर आया, जो कहीं ना कहीं इस मरहले में फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। उन लोगों के लिए भी आपकी क्या मैसेज रहेगी, क्योंकि उन्हें भी हिम्मत नहीं हारनी है, और ओवरऑल जो एस्पायरेंट्स है, जो चाहते हैं कि वो टॉप करे, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? जी, जिनका फेलियर आया है, देखिए हम कितना भी सिंपथाइज कर ले उनके साथ, जो बीत रही है उन पे ही बीत रही है। दे बेटर नो व्हाट दे आर फीलिंग। हम तो इस वक्त कुछ भी बोलेंगे ना, बिकॉज वी हैव टॉप या हमने पास करा हुआ है, तो हम उनको कुछ भी बोल सकते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए। बेटर टू गिव देम सम स्पेस। उनको अभी इमोशंस का रश होगा, 2-3 दिन रहेगा, इवन वीक्स तक रहेगा, बट लाइक देन what we have to do is analyze our mistakes, गलती कहाँ हुई, what we can do better, वो एनालाइज करके we have to be on track। फिर से जब आप ट्रैक पे एक बार आ जाओगे, आफ्टर एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स, आप एक अच्छे ट्रैक पे आ जाओगे। उसके बाद आपको पता है कहाँ गलती हुई है, क्या गलती हुई है। और ऑल द एस्पिरेंट्स ओवरऑल, वट एवर यू आर डूइंग, स्टिक टू इट, कंसिस्टेंट रहो, बिलीव इन अल्लाह's प्लान, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे, आपका आगे का क्या कुछ प्लान रहेगा? जिस तरीके से आपके जो फादर हैं उन्होंने कहा कि आपने नीट एग्जाम दे दिया है, तो आगे क्या कुछ प्लान रहेगा? देखिए, ऐसा एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट रहता है। यू फील सिक्योर व्हेन यू फॉलो द ट्रेंड, दैट्स व्हाट दे से। सो आई वाज फॉलोइंग आल्सो द जीएमसी एनआईटी ट्रेंड, तो उसके लिए मैंने, सिंस माय फादर इज एन इंजीनियर, सो आई वांटेड टू चेंज, तो मैंने क्या किया था, मैंने नीट एग्जाम्स दिए हुए थे। होपफुली उसका भी रिजल्ट अच्छा ही होगा, सो आई विल गेट इनटू अ कॉलेज, आई विल सी व्हाट is the environment there and then we'll go along। ऐसा कोई ज्यादा दूर का प्लान नहीं है। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ शाहिद बशीर, जो कि साइंस 12th क्लास के टॉपर है, और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा इनके पेरेंट्स ने जो है ये कहा है कि जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। वही एक की रोल प्ले करता है जब बच्चे को एक इमोशनली, सोशली और फाइनेंशियली पेरेंट्स की तरफ से एक सपोर्ट मिलता है। जिस तरीके से आप अभी भी देख रहे हैं कि पूरा खुशी का माहौल है, आसपास जो है तमाम रिलेटिव्स, इनके नेबर जो है इनको मुबारकबादी पेश करने आए हैं, और आखिरी बार हम भी आपको जो है मुबारकबादी हमारी टीम की तरफ से पेश करते हैं। एशियन न्यूज़ हब के लिए बड़गाम से फजा ज़ैनब।